اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد محمد رسول الله صلى على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله 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 لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد إبراهيم وعلى آل إبراهيم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ سورہ البقرہ 185 نمبر آیت کا ایک ٹکڑا پڑھے رمضان شریف کے مسائل بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اس مہینے دے روزے اللہ تعالیٰ نے تواڈے مقرر کیتے تے اللہ تنگی نہیں کوئی تانوں دینا چاہتا تواڈے حق آسانیاں چاہتا بیمار لی مسافر لی سب لی رحمتاں دیتیاں تندرست رکھے آدمی جڑے روزہ رکھن یہ موقع جڑا تو فائدہ اٹھاؤ بعد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا اللہ تعالیٰ نے تانوں چونکہ سیدھا رستہ دکھایا قرآن جیسی کتاب اتاری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نبی دیتا اس تو اس ہدایت کا شکریہ ادا کرنا طریقہ ہے تسی اللہ تعالیٰ کی تکبیر پکار اس تو جڑی یہ سمجھو عید ہے چھوٹی یہ اندر بھی تکبیراں جڑیاں سی سمجھو نظر انداز کرتے ہیں جدوں چند دیکھیے ادوں تو لے کے 4 نمازوں تو بعد یہ کہنا چاہیے اور اگے پیچھے بھی پڑھنا سب تو بڑا ذکر یہ ہوئی ہے کہ اس دوران فرید کی نماز ختم ہون تک اور کوئی ایڈا لمبا ذکر نہ کرے فرمایا اللہ نے جڑا ایڈا دین تانوں دیتا سیدھا رستہ دکھایا اتنے تسی اللہ اکبر دے نعرے پکارو نعرہ تکبیر ہی تہاڈا جڑا وہ ہی مغرب عشاء فجر اور عید یہ سمجھو چھوٹی تے 4 نمازاں جنہاں تو بعد تکبیر پکارنی اور جویں بھی تسی پکارو پاویں 3 باری اللہ اکبر اللہ اکبر ہی کہہ دیو پھر بھی ٹھیک یا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ یا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ ارے تکبیراں تو علاوہ پھر عید دی نماز بھی رکھی تو تسی ویکھ لے جے کہ وہ زیادہ تکبیراں مقرر کر تو مسلمان جڑے نا انہاں نوں نہ اپنی طاقت اور شوکت تے کوئی مان ہوئے ویسے بہت ہیں مجمع بڑا سی عیدگاہ اینی دنیا ہزاراں کٹھی ہوئی ہے تو ہو سکتا ہے کہ میدان حنین وانگوں اللہ دے رسول فتح مکہ تو بعد پھر حنین سے چڑھائی کی کافروں نے آخری مورچہ جڑا لایا نا
پھر کافر سارے جڑے سی بچے بچائے اتنے حنین سے اکٹھے ہو گئے، طائف دے لوگ بھی ہور بھی جڑے پکے کافر سی انہوں نے آخیا جب مکے والے ہار بھی گئے اسی نہیں ہتھیار سٹنے۔ یہ آخری مارکا ہوا مسلمانوں کا اور کافروں کا۔ نبی علیہ السلام اتنے فوج لے کے گئے تو مسلمان جڑے نبی علیہ السلام نہ مدینے شریفوں گئے سی 10,000 وہ سی تے مکیوں بھی نویں مسلمان بہت سارے رل گئے، مگر جیسے شہروں باہر نکلے نا تے لوگوں کے دل چ آ گیا بس جو تھوڑے ہوندے سی ادو ساڈا کچھ نہیں بگاڑ سکیا، اسی 313 سی 1000 سے غالب آئے، اج ساری اینی کثرت ہے، ساری اینی تعداد ہے، ہن سانوں کون ہرا سکتا؟ اللہ تعالیٰ فرماؤں بھائی یوم حنین اذا جبتکم کثرت، جدو تمہیں اپنی کثرت کا ناز ہو گیا نا کہ اسی بہت ہیں، مان ہو گیا، اس کثرت نے کوئی فائدہ دیتا؟ پھر تھوڑے میں جیت دیتی اور اتنے ہوا بھی گئے ہی ہے تو سمجھو پہاڑوں سے رکے سی تیر انداز انہوں نے انہیں ایسی تیر کی بارش کی درے جو مسلمان نکلتے سی نہیں ورگ منہ موڑ کے نٹے، پتہ ہی نہیں لگا دوڑ جاتا ایڈی فوج حضور دی کوئی نٹ گیا کوئی گنتی دے کچھ بندے نبی علیہ السلام دی سواری دے کو رہ گئے، باقی سب نٹ پائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن سے آخیا کہ جنہوں مان سی ویسی بہت زیادہ کوئی فائدہ ہے گا تمہیں؟ کیوں نہیں تھی یہ سمجھتے کہ من نصر اللہ من اللہ، اینا کثرت کام دینی ہے، اینا قلت کا کوئی نقصان ہے، اللہ کی مدد درکار ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بڑے مجمع چ نا جب اینے تسی اکٹھے ہوئے جے دوسری نماز نالوں زیادہ ضروری ہے بھی تسی بار بار دہراؤ اللہ اکبر۔ کوئی سپریم طاقت نہیں، کسی کوئی زور اور قوت نہیں، نہ تعداد ساری دی کچھ بنا سکتی ہے، نہ کسی ہور دی حمایت فلانے ملک نہ دوستی کچھ نہیں، اللہ دے ہو کے رہو، اللہ دی مدد حاصل کرو، یہ جی تھوڑا فائدہ اور بہتری۔ اس سلسلے ایک بات جڑی وہ بھی بہت ضروری ہے کہ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب المحلہ بہت چھوٹی جی کتاب ہے، سارے مسالک جمع کیتے، یہ پھر اس بارے لکھ دیں بھائی جو کچھ نبی علیہ السلام تو ساڈے تک پہنچا نا اے انصاف کی گل ہے کہ حضور نے 7 تکبیراں آکھیاں یا 5 آکھیاں جویں اسی اہل حدیث شافعی امریکی نے مالکی یا 3 جویں حنفی لوگوں دے فرمایا وفی ھذا آثار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اسے ہو شاہ بنا 84 صفحہ کہ نبی علیہ السلام تو جنہ بھی مواد سر تک پہنچانا ان سے ایک بھی صحیح، کوئی گروہ نہیں ہے کہہ سکتا بھی وہ حدیث صحیح ہے، سب کمزور ہی کمزور۔ ہن دار و مدار کرتے ہیں پھر ساری امت محتاج ہے اس بارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، حضور تو نہیں ثابت صحیح ہے، صحابہ کرام جڑے انہوں نے پھر آیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے لکھ دے کہ امام مالک انہوں نے نافع کہندا شہد تریدہ ما ابی ہریرہ، یہ اسے مدینے کے گورنر سی تو میں انہوں نے نال نماز پڑھی فکبر فی الاولی سبعا وفی الاخری خمسا قبل القراءۃ، تو انہوں نے پھر قرآن شریف شروع کرنے تو پہلا نا 2 رکعتاں الحمد اور سورت بعد پڑھی ہے، پہلی چ بھی 7 آکھیاں پھر الحمد پڑھی سورت، دوسری 5 آکھیاں یہ نماز پڑھ۔ اگے فرماؤندے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ بیٹھے سی، انہوں نے کوڑی حضرت حذیفہ سی، حضرت ابو موسیٰ اشعری سی، تو سعید بن راس گورنر نے کوفے نے پوچھا کہ سویرے عید ہے میں کس طرح پڑھاواں؟ انہوں نے کہا پہلی 4 تکبیراں آکھی، ایک اللہ اکبر شروع کرنا 3 اور اللہ اکبر پھر پڑھی قرآن، دوجی چ اٹھ کے پھر تو نے پہلا قرآن پڑھی پھر 3 تکبیراں آکھی تے چوتھی کیا کہ رکوع یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ درود انہوں دیکھ دے وہاذان اسنادان فی غایت صحت، یہ بھی 2 سنداں جڑیاں یہ بھی بہت انتہا ہے، اس تو 2 گروہ جڑے نا ٹھیک ہی ٹھیک ہے، کتے بھی پڑھن کا موقع ملے تو پریشان نہیں، 3 والے بھی ٹھیک ہے اور 7 والے مگر امر صاحب رسول اللہ تو لکھیاں جڑیاں انہوں کا سب دسیا بے چاہ کمی یا کمی، یہ مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ نے کچھ کیتا نہیں، ساڈے تک جڑا ریکارڈ آیا وہ بارے چلو مالے چھاڑ نہیں کی کمیاں رہی، یہ ثبوت نہیں یہاں کا صحابہ کرام کو بالکل ٹھیک، مگر اتنے فرماؤں ہیں بھی انہوں نے پوچھے حنفی دوستان جڑے اللہ اکبر نہ کرنا تک ہاتھ اٹھاؤں، شافعی بھی اٹھاؤں، حنبلی بھی امام مالک نہیں اٹھاؤں، امام سفیان ثوری نہیں اٹھاؤں، قاضی ابو یوسف نہیں اٹھاؤں، میں بھی چھڑ گیا۔ وہ فرماؤں ہیں بعد طرف ذالک المرء میرا پہلے حدیث کی تکبیر کہ حنفیاں کا سب سے عجیب معاملہ ہے بنا تکبیراں چ رفع اللہ اللہ اکبر الذی لم یسکت عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع بھی جہدے بارے ہرگز ثابت نہیں
کوئی دنیا کی روایت نہیں رسول اللہ نے رفع اذان کی عید کے اندر نہیں وَنَحْيُ عَنْ رَفْعِ الْأَيْدِي فِي التَّكْبِيرِ بِالصَّلَاةِ ہے تو صح ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع الیدین آندا ادھر آندے کرو اور جتھے صحیح ثابت ہے بے شمار صحابہ تے آپ نماز کے پہلا بھی رکوع میں جا لگا رکوع اٹھ کے بھی رفع اذان کر جاندہ انہوں منع کر انہوں منع کرنے جڑا ثابت ہے اور جڑا ذکر ہی نہیں انہوں دے کرو وَهَكَذَا فَرِيقٌ أَكْثَرُ الْحَقَائِقِ وَخِلَافُ السُّنَنِ 84 بہت عجیب بات کہی کہ ایسا ہی سنت کو الٹیا جاتا اور ایسا ہی حقائق تبدیل کرتے ہیں جڑا دین سی کام کہ نماز فرض یا سنتاں کرو انہوں چھڑ دیتا اور جتھے ذکر ہی نہیں انہوں شروع کرنا شروع کر ہے 84 سے پڑھ اور جڑا پھر لوگوں نے دین کچھ دل چھائیں جاتی دین کا حلیہ بگاڑنا شروع کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک تے عید کی نماز لیٹ بہت اینی لیٹ پڑھنی شروع کی زور سے قریبی لائیں صحابی رسول نے جب نماز پڑھی انہوں نے آخیا عبداللہ بن مسعود یہاں نماز کا وقت ہے رسول اللہ ایسے ہی عیدی نماز پڑھتے اشراق کا جو وقت ہوں سی اثر کے قریب جنا ہوں سورج ادوں تو نماز مک جاتی تھی ایسے پڑھ رہے اور نال اذان اور اقامت شروع کر تو مسلمان ہوں دینا عیدلی کو اذان اقام مگر نے حضرت معاویہ نے بھی شروع کر اذان ہی ہوں اقامت کی اور عید کا خطبہ سنت ہے بعد انہوں پہلا کر اتنے پھر لکھ دے 86 دفعے دے یہ انہوں نے کیوں کی اس گناہ بے لذتا کی فائدہ تیری گناہ کھٹن دا پہلا کر رہا خطبہ وَاتَلُّوا بَنَ النَّاسِ كَانُوا إِذَا صَلَّوْا تَرَكُوهُمْ وَلَمْ يَذْكُرُوا بہانہ بنا لیا کہ عید کی نماز پڑھ کے لوگ چلے جاندے سارا خطبہ نہیں تو امام لکھتے ابن حضر عبداللہ کیوں نہیں سنتے لوگ فَذَلِكَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَرَوْنَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بد قسمتی نا حضرت علی رسول اللہ سے داماد پائی یہ دنیا تو چلے جان تو بعد ہی ایک خطبے پہ سے اعلان کر مکان مسلموں نے کروں تو مسلمان پھر دوڑنا دے کہ نماز پڑھ رہی ہے تو مجبوری ہے میرا پیچھے پڑھنی حاکی دے وقت دے وہ حق کا لہم اور موندے انہوں نے یہ لازم تھی چھوٹ کے چلے جاتے کیوں ہے سو اس اسلام سے جڑیاں قیامتیں آئیاں نے جڑی ہن پہنچ رہے ہیں اج ہی تو پڑھیا نا کوئٹے کیویں جنازے جو تھانے دار مریا جنازہ ہو رہا اتنے ہی بم دھماکہ ہو گیا ڈی آئی جی ماریا گیا ایس پی مارے کنے اور بندے مارے گئے عید کا دن ہے اور ایک جنت کا ٹکٹ لینا بہشت میں اسی جانے جتنے اللہ کے رسول اللہ السلام نے فرمایا کہ آدمی جنت دے اتنا قریب پہنچ جانا قیامت دے دن پیر رکھنے کی دیر ہونی بالکل جنت کی دہلیز میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان کا ایک چڑی خون جڑا بندہ پورا نہیں مارا چڑی خون ہی اگے آ جانا انہیں آخر اللہ ہی جنت کیون واڑتا ہے میرا خون پایا اللہ نے اسے اٹھا کے دو مسلمان کی کوئی قدر تھوڑی اللہ کے رسول علیہ السلام فرمایا زمین آسمان تباہ ہو جانا یہ خدا کے نزدیک کوئی ایڈا حادثہ نہیں جنا میں قتل ہو سکتا ایک کرما پڑھنے والا مار دیتا اللہ کے رسول کا حکومت ہی دنیا کو ختم کر دیا ایسے لوگ جو ہے نا جنت لگتے انہوں نے آج تو ہندوستان کا خفیہ محسوس اور انہیں کتاب لکھی جگہ نام ہے مشن حوالہ دیتا اور جسٹس ریچارڈ نذیر احمد یہ جڑے جبے پائے نا داڑیاں رکھیاں تو جن بڑے عالم دین ہیں لباس زہد کی ظاہر کرے دینوں کا عنوان ہے کہ انہوں نے لباس ہے نا دھوکھا دینے والے بڑے علاوہ ایک دھوکھا لکھنا پھر گزشتہ دنوں انڈیا کی خفیہ ایجنسی کے ایک اعلیٰ عہدیدار ریٹائرڈ مسٹر اپنی کتاب مشن ٹو پاکستان میں جن حیرت ناک خفیہ حقائق کو تشتباہ کیا راز کھولے اڑ وہ نہایت ہی خطرناک ہو پہچان ہوں گے مسئلہ اور باتیاں کیوں ہے دھماکہ کا شکار ہوگی مسٹر ایم کے در کے مطابق 60 کی دہائی میں یہ فیصلہ کریے گا انہی ملک پہلے کہ پاکستان میں مذہبی فرقہ پرستی کو نہایت منظم طریقے پر فروغ دیا انہوں نے تباہ کر دے کو یہ بھی شیعہ سنی وہابی بریلی یہ جھگڑے شروع کرو اور اس کا مرکز کراچی ہو اور پھر مسلک پرستی کو اس درجہ بڑھا دیا جائے کہ ہر فرقہ اسلام کی تعبیر بالکل اللہ تعالیٰ کہ اسلام آپ کو اپنا دسن بلکہ فروع اختلافات کو بالکل نئے رنگ میں تبدیل کر دیتے ہیں جو رفع اذان کرتا ہے جی نماز نہیں وہ نہیں کرتا ایڈی کھپ بہت ہے نا اور مسلمانوں کو آپس میں اس طرح لڑا دیا جائے کہ ان میں صلح کی نوبت ہی نہ آئے اور اس مضمون مقصد کی تکمیل کے لیے مذہبی مدارس کا سہارا لیا کام کس طرح کی کریں کہ درس جو ہے نا جو بندیاں بیٹھو تھے طالب علم سے داخل اور ختنے بھی کرا لو
اسی دین پڑھ اتنے دین سیکھو۔ اس تجویز پر عمل درآمد شروع ہوا اور بھارت میں اعلیٰ درجے کے نسل پرست برہمن زادوں کو بھارت کے اعلیٰ مسلمان دینی اداروں میں برائے تعلیم دے دیا اور ان کو مناظرے کے میدان میں بطور خاص تربیت دلوائی گئی۔ جھگڑے اور بڑے پیمانے پر فسادات مذہبیہ برنامور کیا گیا، لیکن چونکہ تربیت کا ابتدائی دور تھا اس لیے مقاصد کی تکمیل میں پوری طرح سے کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ مزید رپورٹ یہ ہے کہ بھارتی خفیہ ایجنسی نے اپنے جاسوسوں کے لیے ختنہ کرانا بھی لازمی قرار دیا، دین کو برباد کرنی کیسے نے کوشش۔ تاج اخبار غریب نے اس کا کیا ہے، گرفتار ہے ابو بکر علی شاہ، اے مسلمان کو ابو بکر عمر علی پھنسیا جو خلیفہ انہوں نے کیسے بحثاں کرے، وقت گزر گیا اور اللہ دے حضور چلے گئے، اچھے سے یہ برے بھگتے، پھر تمہیں اللہ دے نبی کا رشتہ نہیں پیارا کہ تھی سارے حضور کی امت کوئی علی اللہ ہو کے بہ گیا، کوئی ابو بکر اللہ، اے گرفتار ہے ابو بکر علی ہوشیار اے کہ نہ شناسی خفیدہ جلی سوار دین نو پہچان کے اصل دین کی ہے خدا وہ فکر کر، یہ جھگڑے جڑے نوں چھڈ اور یہ سچ پوچھو تو شیعہ سنی بحث کوئی دینی بحث نہیں، ایک سیاسی مسئلہ باہر ہر گروہ نے جی میں کہا جانا میرا صدر جڑا بنیا گیا وزیر اعظم واہ مدد حاصل ہے، یہ نہیں سنیاں نے چارہ کیتا ابو بکر جن لوگوں نے چنے نہیں حضور ہی بنا دیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود آندے جن لوگوں نے آخیا اپنے بعد کسی نے بنا، انہوں نے آخیا جب میں بناواں تو ابو بکر مینوں بنا گیا، جی نہ بناواں تو رسول اللہ کسی نے نہیں بنا گیا، صاف حدیث پاک حضور نے کسی نے کرنے نماز پڑھائی جاتی ہے، حضرت عمر رضی اللہ زخمی ہوا کیا 3 دن میں زخمی ہوں، صہیب رومی نماز پڑھائی، حالانکہ وہ خلافت کوئی بھی ایسا نہیں، تو ایویں جان کے کہ اپنی پارٹی کا موقع محفوظ کر رہی حضور کر گئے، شیعہ نے بھی صبر نہ آیا تو چلو حضرت علی زیادہ قابل تھی ٹھیک ہے، بس میں بھی ہوتا شاید بول دیتا، مگر ایک کہنا بھی نبی علیہ السلام کر کے بالکل غلط۔ ابن ابی الحدید آپ شرح نظر بلاغا جانتا کہ امامیہ اور شیعہ دوست اس تنگ گلی چ بڑھ گئے جتنے پر رستہ کوئی نہ انہاں کیا حضور مقرر کر گیا جی، وہ نتیجہ ہے نکلا جب حضور مقرر کر کے جنہوں نے نہیں منیا وہ کافر ہے، پھر صحابہ کافر کیا لگتا جدو اللہ کے لوگوں نے آخیا بھی ایڈا ہی علی کا مسئلہ ہم بھی قرآن کیوں نہیں کیا رہے قرآن سے اگر عثمان نے کرنا اگے تو اگے جب آدمی بارشتوں رکھتا پرنالے تھلے آ کروا نا بدتر تو بدتر گل پھنس لے گیا تو سیدھا آخو بھی 2 امیدوار سی، حضور اللہ خاندان سمجھتا سی بلی زیادہ بالکل صحیح گل ہے، صحیح بخاری مسلم 6 مہینے وہ ناراض نہیں رہے تو سانوں کہنے ان سنی نہ چھپاؤ کوئی کیا ہوگی رائے کا اختلاف ہے، انہیں آخیا میری حضرت ابوبکر بہتر ہے، حضرت ابوبکر نے آپ اسے مجمع جب ویکیا تو انصار کو سیٹ ہوا کیا عمر کھڑا جے آپ بیدا کھڑا ہے جنہوں بہتر سمجھے خلیفہ بنا، کسی بھی نہ آخیا تین تو حضور کھڑ گئے، ایک سیاسی مسئلہ جہاں چناؤ کہ ہونا چاہیے انہوں ایسا دین کا رنگ دیتا تو بھائی بس کافر تک کہنا شروع کرتا قرآن تبدیل ہو گیا، تو یہ ساری گلاں بےہودہ اے گرفتار ہے ابو بکر علی ہوشیار باش اے کہ نہ شراسی قبیلہ انہاں چیزوں چھڈ کے اپنے اعمال درست کرو، رسول دین سے عمل کرو جس نجات ہو۔ تو آج 3 تقدیراں بھی دستا کہ اگر حنفی لوگ کہیں جو بھی کوئی غلط گل نہیں، کئی صحابہ کرام اس طرح بھی کہیں جی کہ پہلی رکعت 3 پہلا کہنیاں پھر الحمد کی سورت پڑھنی، دوجی چوٹ کے پہلا الحمد سورت پڑھ لینی، پھر تکبیرہ بعد رکھنی، طریقہ وہی کہ 7 پن ابن حزم نے ابھی اس کو چنیا بھی جنیاں زیادہ تکبیرہ ہو رہی ہے ایک ہی عمل ہے، 7 پن جڑا مکے مدینہ کی رعایت یہ اچھی گل، یہ پلا ذرا بدنی ہے درست ہوگی۔ اور نال یہ تسی دیکھو قربان دئی اللہ دے پاک رسول اللہ کروڑاں درود و سلام میں خدا دے پیغمبر سے کہ ہر معاملے دین اس طرح آپ نے بیان کیا کہ دین پورا جڑا بیلنس نہ توازن نہ سامنے نہیں، اسلام کی ہے اللہ دے حکم دے سامنے سینس، اسلام کا معنی ہے بلا ما اسلام کا جواب، اللہ پاک نے فرمایا سورہ انزل لیسا بیمانیکم ولا مانیہ کہ یہودی نے جنت جساں جانا، عیسائی ہم جیسا جنت جانا، اللہ نے پہلا سانو آخیا کہ نہ مسلمانوں تہاڈیاں مرضیاں ہونیاں کہ نہ یہود نصارا دیاں، یہ گلاں جنہیں آرزوانہ تے خواہشانہ نہیں ہونیاں، جو نیک عمل کرو گا اللہ دے سامنے چکیا رہو گا جنت ہو دینی، اس تو اگر یہ کام کیتا تو تسی شک کرنا کو کھاؤندے رہن، اتنے نہ یہود نہ نصارا نہ مسلم کوئی لیسا بیمانیکم ولا مانیہ عمل ہوں عمل نہیں دیکھ لو کہ اسلام کی اے دو ادھر ہی دیکھ لو میں نہ کتاباں اسلامیہ پڑھے یہودی عیسائی بھی اسلام سمجھنا چاہتا مسلمان انہیں نہ سمجھ سکتے، اسلام کی ہے کہ دونوں عیداں کے موقع سے ایک دن روزہ یہ فرض روزے نہ رکھیے تم
تندرست ہوں کھانے پنجرے کوئی اسلام سویر تو شام تک چکے یہ اسلام ہے کہ اس نے اسی کھانا نہ کھائی عید آئی چھوٹی وہ روزہ رکھتے رہے تھے حکم ہو گیا بے کھانا ہوں تھی نماز عید پڑھن جانا تو کھا کے جانا اللہ کے رسول کچھ کھا کے جانے کھا لے جی کھجورا حکم کیا تو ادھر کھانا حرام سی ہوں نہ کھانا جڑا گنا کھا کے کچھ جاؤ حکم بھی تعمیل ہے ایسے ہوں کھانا بھی صرف نہ جائز نہیں رہا چلو کھانا کوئی نہیں یہ عبادت بن گئی ثواب بن گیا کہ جی وہ روزہ حکم نہ کوئی رکھ دے جی چکنا حکم کی ادھر سوم کا حکم سی ادھر کھان کا اور کھجورا بھی نبی علیہ السلام کھاندے سی سبحان اللہ کھانے ہو شہر بھی تیری مسلمانوں نے سیویاں کاڑیاں سیویاں کوئی کھائے کھاوے بجک کوئی نہیں منع مڑے جڑا میٹھی جائے کھاوے کونوں بڑھائی میٹھی نہیں کھانی ہے کہ کھجور کھاؤ ہوں کھجور کی ہے جب قرآن شریف میں پڑھی دا قرآن پاک نے کیا کفر دی تے ایمان دی مثال سمجھنے کلمہ طیبہ جڑا اللہ کو مننا لا الہ الا اللہ یہ مثال کا شجرۃ طیبہ ایک پاک درخت ہے جہاں جڑاں ڈونگیاں تنا اچا شاخاں پھیلیاں تے پھل دیندا تے پھل میٹھا نبی علیہ السلام نے فرمایا کھجور دا درخت ایمان بھی اسی طرح چینی اسلام دے حصے اے ہر گل ہے انہاں جے کہ سال منگدا مگر میں دہرا رہا کہ تسی پلے بند اسلام کی ہے کہ جڑاں عقیدے اللہ رسول کتاب ہے قیامت ہے فرشتے اے ایمانیات جڑی نے بنیاداں اے ہے نہیں جڑاں ہیں اللہ نو منو رسول نو منو دی کتاب نو منو فرشتے خدا دے نوکر دین قیامت اے ایمانیات پانچ جڑے ہیں اے سمجھو درخت دی جڑاں دی تنا جڑا جنہیں ساری باقی چیزاں سنبھالیا ٹہنیاں پھڑاں سہارا یہ عبادات یہ پھر اسلام ہے کہ آدمی پھر انہوں پکا کرنا چاہتا تیجیاں وہ نمازاں پانچ ادا کر یہ روزانہ 5 وقت وہ دماغ سے اتاریا ایک مسئلہ پنجاں نمازاں کا بھی حال ہے جہاں ہر 2-4 گھنٹے تو بعد آ کے حاضری دینا وہ بھول سکتا میرا خدا جہاں مجھے ویخ لیا میں نے حساب دینا یہ پھر روزے رکھوائے جڑے آدمی کوئی ویکھدا نہیں کھا پی سکتا تنگ بھی کیتا بھوک نے مگر اللہ نے حساب دینا نہیں کھانا زکات ہے بھی کمائی اپنی ہے محنت نہ کمائی ہے مگر وہ کٹ کے دینا بچوں اور خوش ہوتا جڑا میں دیتا ہے میرے کو جو رہ گیا وہ زیادہ بہتر یہ وہ اچھا جڑا میں اللہ کے رستے دیتا پھر موقع ملتا تو مکے اور مدینے پہنچ جاتا جا اللہ کے دربار حاضری دینا اور اتنے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ رہ لوں نبی علیہ السلام دے روضہ ہے تب سے حاضر ہوگی یہ ایمانیات منہ پھر جلد جماؤن لی عبادات یہ تنا ہے پھر اور تنا جسے پھر ہو جاتا ہے پھر جو جڑیاں شاخاں پھوٹیاں پھاڑ لگ دینا یہ اخلاق آدمی کا کریکٹر بن جاتا وہ پھر زندگی کے کسی میدان سے نہ بیوی بچوں بیٹھا ماں باپ نہ سلوک کر رہا دکان سے سودا بیچ رہا عدالت فیصلے کر رہا کسی شعبے چ نہ یہ ایسا شیری حال ہے لذت ہے ماں خدا در عمل وہ عمل کسی میدان کی کسی جگہ بھی ہوگی نا وہ اپنا ایمان اور جڑیاں باتیں ہر وقت کنٹرول کرنیاں اور سوال کر ایسے حکم ہوا کہ روزہ جڑا نا رمضان سی فرض سی تے نال عید والے دن آخیا نہیں اج نہیں وہ فرض اج کھانا نیکی جڑی وڈی عید ہے اتنے بھی ایک روزہ ٹھیک ہے جی نہیں آج ساری مرضی ورنہ ثواب حضور نے بہت دیا 9ویں تاریخ جی عرفے کا دن ہے جب حاجی میدان عرفات ہوندے تسی اس روز روزہ رکھو اور بڑا اجر بیان فرمایا کہ عرفے کا روزہ جو ہے 1 سال پہلا اور 1 سال آنے والا پیشگی وہ گناہ معاف کر بڑا درجہ اس دن 9ویں روزہ رکھا رمضان 10ویں قربانی کا گوشت کھانا صرف حکم ہی ہے نا اس دن نہیں کھانا اس دن کھانا یہ مفہوم ہے اسلام کا کہ اللہ کے حکم کے سامنے چکے کھان کا حکم ہے دکھاؤ روکیا جائے تو روک ترتیب ہی ایسی بنائی اللہ کے دین نے یہ پتہ چل جاتا ہے اسلام کی ہے حکم خدا بندی کی اطاعت ہے وہ روکے تو رک جاؤ اجازت دے تو اجازت دے عید والے دن مجمع بھی بڑا اور پھر نبی علیہ السلام نے انسانی طبیعت کا بھی لحاظ کیا کہ لوگوں کا دن عید کا دن ہے خوشی کرنا خود آپ کی مسجد نبی اندر حبشی انہوں کو ٹالاویاں انہوں کو ریزے گتکا انہوں نے اپنا سمجھو کھیل کیتا نچے بھی ہو زفن بالکل ناچ کر کے انہوں نے ڈانس سکھایا حضور دیکھ لیا انہوں نے قبول کیا مسلمان نے رہا نا سڑیا بسا بھی نہیں خوشی بھی کرنے کا موقع
اور دو چھوٹی بچیاں بھی حضور دے گھر چاہیے، دعا کو دعا چھوٹی چھوٹی دس پڑھ دیں لفظ صلی اللہ مان دو دال سے پیش ہے پیش ہے دو چھوٹی سی بچی نبی علیہ السلام لیٹے سی، انہوں نے آ کے وہ ڈھولکی بجائی گیت ہی گائے جڑے وہ پرانے زمانے کے مدینے کے لوگوں نے اپنی جنگاں کے بارے کہہ نبی علیہ السلام لیٹے رہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ آئے تو انہوں نے دیکھ کے طبیعتیں ہوندی ہیں، انہوں نے آخیا یہ حضور دے گھر ساز وجن دیا حضور سن دے، انہوں نے آخیا چلیاں جاؤ تمہیں پتہ نہیں نبی دے گھر چل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آخیا مارو اے شیطان دا واجہ حضور دے گھر، تو نبی علیہ السلام نے پھر کپڑا ہٹا کے آخیا لا ہمارا ابوبکر کرن دین ان کم ہر قوم دی عید ہوندی ہے ساری جائز حد تک نہ خوشی کر لین کوئی ڈر نہیں، مگر پھر نبی علیہ السلام ذرا سو گئے تھے بعد حضرت عائشہ نے پھر اشارہ کیا چلیاں اس تو جائز حد تک تقریب اور خوشی کا بھی موقع رکھا، مگر اس موقع سے بھی لوگ دوسری قوماں کرسمس والا شراب پیتی نہ کیتے فرمایا نہیں پہلا نماز پڑھ اور اس تو بعد کرتے ہیں انہوں نے نمازاں تکبیر ہے نہیں زیادہ کہو اگے پیچھے جے رب بھول بھی جائے نا اج دے دن خوشیاں دے پی کے رب نو نہیں بھولنا 7 اور 5 باری دہراؤ اللہ بہت بڑا اسی وہ غلام اور بندے ہیں، حکم مننا یہاں خوشیاں اور تفریحاں پی کے کسی خدا کی یاد نہ کرو، اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ آخری حکمران سی ساری حکومت کا زمانہ سی مغل شہنشاہ بہادر سراج الدین بہادر شاہ ظفر، انگریز پھر گرفتار کر لے کے چلے گئے، رنگون جی بیچارہ مظلومی کی موت مریا، جدو کرتوت نہ چنگے رہن اقبال نے ایک جگہ آ کے کئی سوچا بھی ہے کہ تسی کنہ بلندیاں تے ہوندے کنہ آسمان نے تمہیں تھلے چڑھتا، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی سریا سے زمین پر آسمان ہے ہم کو دے جو بڑے دے گا اسی دین جدو چھڑ دیتا اللہ نے آسمان تو چکیا تو تھلے چڑھ گئے، ساری دنیا چھتر پہ اسی آنے امریکہ ہوں سن اپنیاں کیتیاں پوت رہے تو لے گئے نہ وقت سنبھالیا مظلومی دی موت پھر مریا، مگر ہے اچھا سی نیک آدمی تو بڑی پیاری بات کی ہے سن تو تکبیراں کا ہی فلسفہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، بہادر صاحب ظفر تھی آدھا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کیا ہو کیسا ہی صاحب کا کنی عقل دانائی کا مالک ہوئے انہیں انسان نہ سمجھی کہڑا ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا کیا ہو کیسا ہی صاحب جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف اللہ اسے چاہے خوف خدا نہ رہا جو جی چاہے پھٹ دے گوڑیاں مارتیاں لوگ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی عیش دے دن آئے خدا نہیں یاد دنیا کے مارو دولت نے گمراہ کر اے راج ہے عید تے زیادہ تکبیراں کہہ گیا خوشیاں بھی کر بال بچے نہ کھانے بھی کھا مگر بھول نہ جائی کہ دن تینوں خدا تو غافل نہ کر دے یہ بھی نہ ہوئے زور اثر بھی بچے رہ جائے اس دن وہ بھی نہ ہوگا تو خدا بڑا خوشیاں بھی اپنی جگہ جائز حد تک درست ہے مگر رب نو نہیں بھولنا اے تکبیر جا قرآن چ پڑھیا اللہ نے آخیا یہ کوڑوں نہیں نبی نے بنائی اتنے اینا ہی ہے لے تکبر اللہ علیہ ما ہدا اللہ نے جڑا تمہیں دین سکھایا کہ اللہ کی تکبیر پکارو نعرہ چگو اس طرح بھی پڑھو اور عید دی نماز بھی زیادہ تر پڑھو اور پھر ویکھ لو اسلام کی ہے نہ اللہ نو بھولو نہ وہ مخلوق نو بھولو ارد گرد ہی تھوڑے جڑے لوگ آ بعد انہوں نے دیکھو کس حال سے رہ دونوں عیداں تسی ویکھ لیں ایس عید نو جان تو پہلا حکم آیا کہ نماز عید تو پہلا صدقہ قدر ادا کرو ایسا کرو کہ اج دے دن غریباں دھکے نہ کھانے پین تے منگتے نہ پھر اج دا دن تے آرام نہ اپنے گھراں جو بہ کے کہتے آپ نے فرمایا جڑا عید دی نماز تو پہلا نہیں دیندا دا کوئی صدقہ فطر نہیں وہ بس خیرات ہی ہے جڑی بات انہیں کی صدقہ فطر سی پہلا پتا غریب اپنے گھراں مطمئن تے ہوندے اج تے ساڈے کو کھان دا سامان ہے اس تو ہر بندہ اپنے نال ایک مسکین دا بندوبست کرے انہوں نے کھانے کا انتظام کرے اور دوجی اگر قربانی کی یاد دیتی تو بھی آخیا تھی بھی کھاؤ پیو مسکین جڑے انہوں کو اتے مکان ہے اور متر دونوں عیداں اپنا بھی خیال اور خلق خدا بہت اللہ تعالیٰ نے یہ آخیا کہ بولنا ہے اس موقع سے میں حضرت سلمان فارسی یاد ہے بائی چانس ہی دیکھنا میرے کہ اپنے عزیز ہی ہے میاں ادریس مندری ہے میاں یوسف صاحب سے اللہ رحمہ داماد ہے اپنا ہی داماد ہے انہیں پوچھا کہ مولانا اتنے جھگڑا پیا کہ حضرت سلمان فارسی کی عمر کی نہیں تو کئی عالموں نے آخیا بھائی نے 1000 سال سے کوئے میں نہیں ادریس جی پکی گل جی شاکری عمر وہ 250 حضرت سلمان فارسی نے 250 سال عمر پائی ہے اور صحیح بخاری فرماتے میں 10 تو زیادہ بندیاں کو رہا کبھی یہودا غلام کبھی اتنے بڑی زندگی میں ٹکے گا مگر دین دی تلاش سی حق لبنا اور اللہ دا وعدہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم جڑا نیت رکھدا نا مینوں حق لبے
انہوں نے ڈاکٹری رہے فلانے عالم کو نہ جائیں وہ انہوں نے پھر دھکا دے کے آ جانا انہوں نے پتا لگتا سب جھوٹ اتنے کوئی گل نہیں مگر روک دیں لو حضور کا کیا ہے جی گل ہی نہ سنو ادھر ہی اتنے بھی پروگرام کہ مولوی صاحب کو نہ جایا کرو وہ کافر کر توبہ 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 کوئی سنے گا تو پتا لگے تو کافر کر رہا کہ مسلمان بناؤ حضرت سلمان الفارسی نے 10 تو زیادہ بندہ کمرا ہے امیر آدمی کا بیٹا بستی کا سردار سے باپ مگر اسلام لاؤن تو بعد ہی پہلے ہی گل کر دی کنا نیک ہوا میں لوگ جب پوچھتے ہیں سلمان تیرے باپ کا نام کی ہے انہوں نے کبھی اپنے اس ایرانی باپ کا نام لیا یہ کہتے تھے بے سلمان ابن الاسلام میں سلمان ہے اور میرا باپ اسلام میں وہ سب رشتے بھول گیا اسلام کا بیٹا ہے اور اسلام میرا ہوں باپ ماں اے دین ہے جڑا اللہ کا دین سکھاؤں تو اسلام پلے بنو بھول جاؤ جٹ جے کرائیں جے کہ سید جی کے افغان ہے یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو یہ بتاؤ کہ مسلمان بھی مسلمان ہی بھول گیا اور سارے جھگڑے آ گئے تو سلمان فرماؤں دے کہ باپ بھی بڑی جائیداد مگر مینوں انہوں نے نا کنواری لڑکیاں میں بند رکھیا سی اتنے عیسائی مذہب بھی ہے گا یہ بچہ کتنے انہوں نے دین سے نہ اگ پرستی آتش پرستی اور کارچی یہ بات خانہ بنایا اگ ہر وقت جلدی رہی تو میں بھی اس دین سے اتنا پکا سی کہ میری ڈیوٹی میں اگ بجھ نہیں سی 24 گھنٹے سارے آتش بڑھتی سی اسی انہوں سجدہ کر دیں مگر رب نے جب کسی بھی سامان ہدایت کا کرنا فرمایا ایک دن باپ نے کوئی کام پی گیا تو انہیں آخیا بیٹا آج میں مربے نہیں جا سکتا تو جا کے زمین چاہ کما کی نگرانی کر تو اتنے ہوا ایک گئے اور رستے جو انہوں نے دیکھا کہ ایک گرجا سی بات خانہ اتنے لوگ اپنی نماز عیسائی پڑھتے جرا بھی اسے طریقہ جی آواز سنی انہوں بڑی چنگی لگی یہ اندر چلا گیا انہوں کا طریقہ دیکھا انہیں آخیا سارا طریقہ جو ہے نا اگاں پورنا کوئی ہے پھر بھی کوئی کلام پڑھ دیا کوئی بات کر دے انہوں نے پوچھا انہیں بھی تھوڑے دین کا مرکز کہڑا کتنے اسلام جا دین ہے مینوں ملو انہوں نے آخیا شام ہے سارا اصل مرکز جتنے عیسیٰ علیہ السلام آیا شام ہے اس ویل انہوں نے آخیا کہ میں ہوں مجبور ہاں مگر تسی جدوں موقع ملے نا کوئی باہروں سوداگر آن جڑے عیسائی انہوں نے شام کو جانا ہو اس دن مینوں دس دیو میں پھر کسی بہانے میں نکل آؤں گا تو شام نکل جانا دین کا شوق ہو گیا طرف پیدا تو باپ نے جب پوچھا بھائی بیٹا تو کتنے رہے نے آخیا ابا جی میں تو ایک بات خانہ ویکیا انہوں کا طریقہ مینوں اپنے دین نہ چنگا لگا اس آخیا بیٹا تو جھوٹ بولدا ساڈے دین نہ بہتر کوئی نہیں تو پیروں انہیں بیڑیاں لا بن لیا تو نکل نہیں جائے مگر ایک پوچھتا رہا جب پھر سوداگر آئے جانا سی واپس انہوں نے دسیا انہیں آخیا جس دن واپسی اس دن دسیا اس دن کسی طریقے نہ زنجیراں اپنے وہ بیڑیاں کٹھیاں چلا گیا انہوں کے نال ہو گیا وہ پھر شام کو لے کے چلے گئے اور کئی جگہ سے حضرت سلمان فرماؤں کہ مینوں انہوں نے جتنے جتنے ٹھہرایا ایک عالم دین کو رکھیا خود کوئی میں رہا بڑا لوگ وہ ادب کرتے مگر وہ حال میں ویکھیا کہ وہ لوگوں کو زکات خیرات کا حکم دینا بڑا آواز کرنا پہ اللہ واسطے جو مگر جو لوگ فنڈ کٹھا کرتے تھے انہوں پھر ایک بٹکے جو لکا کے چھپائے گئے سمجھو بے ایمان آدمی سے اپنی دولت جمع کری گئی زمین سے دفن کری گیا جب مریا بڑے لوگ آئے دفن کرنا میں انہوں نے آخیا ہے بندہ کوئی نہیں چنگا بہت برا آدمی سی تو صدقے کا حکم دیتا سی جا کام کرتا سی مسکینوں کھ نہیں دیتا تو آخر تینوں کی پتا انہیں آخیا میں مٹکے کھا دوں زمین چو مٹکے جیسے کڈے انہوں نے ویکیا تو انہوں نے آخیا نہیں یہ سولی سے لٹکا دو تو پتھروں کی بارش اتنے کرو یہ دفن نہیں کرنا ایڈا نام مراد یہو جہ آر موقع دھوکھا کرتا رہا پھر اس تو بعد میں آخیا ہوں کوئی ہور بندہ دسو جڑا اچھا ہوئے وہ مینوں بھیج انہوں نے اتنے ہی پہلے وہ جگہ سے ایک آدمی کر کے جب میں ویکیا بھی وہ نمازاں بھی پڑھتا سی بہت اعلیٰ نمازاں سے دنیا والوں بے رغبت سی آخرت کی فکر سی اور وہ بالکل نہ دن رات اللہ کی بات کرتا میں وہ بڑی محبت کی کئی زمانہ جب وہ موت کا وقت آیا میں کیا میں تیرے بڑا پیار کیا پر تیری تو ہوں موت آ گئی مینوں ہوں کوئی بندہ دس دین کی تلاش کے میں دھکے کر اور تد حضور نے کندھے تے ہاتھ رکھیا کہ دو قرآن اتریا فرمایا اے سلمان اور جی قوم اگر اسلام ہے ہوں نا آسمان سے بھی یہ ضرور پڑھا لب لیں جی کیویں بیچارا اصطلاح چ رہا ہوں مینوں دس کی کرا میں کاڑا ہے منیا ولہ مال مہدن رہی مرا میں کن تو لے اس آخیا بیٹا جس دین سے میں سی نا
میرے علم چ ہوں ایسے کوئی بندہ دنیا میں نہیں ہے قد ہلاک الناس مر گئے لوگ جنہوں نے دین بدل دیتا تیرا کا اکثر ما کانوں دا جڑا اصل دین سی صلی اللہ علیہ وسلم بہتا چھڑ بیٹھے ہاں موصل دا علاقہ ہے بھی کئی بندے جڑے نے عربی نہیں پڑھے پھر موصل پڑھ لیں رات کا شہر فرمایا نہیں موصل اتنے فلاں آدمی ہے وہ جس حق سے میں تھی اتنے ہی ہے تو وہ جا کے مل جا جدوں انہوں دفن کرتا میں اتنے جا ملیا باقی ویکھیا کہ اسی طرح ہی بہت اچھا آدمی انہوں پایا جی میں پہلا ساتھی ہوتا پھر وہ بھی موت آ گئی تو انہیں آخیا بھی میں نے ہوں کسی ہور جگہ دس کہن گا پھر ہوں تو ایک نصیب جن کا علاقہ جڑا اتنے کلا دا بندہ وہ کو چلا گیا اتنے بھی گیا خبر دسی ٹھہر گیا باقی وہ پہلا ورگا نیک نکلا پھر اگے ہور آیا انہیں آخیا ہوں اموریا اتنے اسی طرح ہوندیا ہوندیا جدو وقت آیا تو آخری بندہ جڑا سی انہوں میں پوچھا بھی ہوں دس وہ کہن گا گل سن اے بنیا واللہ ما لم اصبح علی ما کنا علی احد من الناس امرک ان تعطی اے بیٹا میرے علم جو کوئی بندہ اس دین سے نہیں رہا جس سے دو چار بندے مر گئے تو دن گئے مک اسلام دنیا تو عیسیٰ علیہ السلام کا مٹ گیا ہوں میں تینوں کچھ نہیں دس سکتا ولیکن قد اللہ کا زمان نبی و مبعوث بدین ابراہیم ہوں اس نبی کا زمانہ آ گیا جنہیں ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کے آنا اور وہ یخرج برد عرب کے ملک کا ہونا مہاجرہ الی ارض بین حرتین بینہما نخل ایک ایسے شہر تیری ملاقات ہونی ہے جڑا دو سمجھو پتھریلے زمیناں جڑیاں سنگستان انہوں کے درمیان تو شہر آباد ہے ادھر ہی پتھریلی زمین ہے ادھر ہی درمیان سے تے کھجوراں بہت ہونیاں اتنے بے علامات لا تخفا تے نشانیاں ایڈیاں تین نشانیاں تینوں دس دیں یا کل ہدیہ کہ تحفہ کھڑے گا نا کہ یا رسول اللہ تہاڈے خدمت نظرانہ وہ کھا لوں گا غیرہ یا کل صدقہ اگر صدقہ کہیں گا نا پھر نہیں انہیں کھا میں نے کتب ہے خاتم النبوہ یہ دونوں کندھے کے درمیان اتنے ختم النبوہ کی مہر ہے یہ تین نشانیاں تے جی انہوں علاقے جا سکنا تو چلا جا وہ فوت ہو گیا میں جنہ چر رہنا چڑھیا پھر بنو کرب قبیلے کا کہ سمجھو قافلہ گزریا میں انہوں نے نال مل کے آخیا مینوں یار عرب لے چلو مگر وہ ظالم نکلے انہوں نے رستے سے آ کے ایک عورت کے ہاتھ سے غلام بنا کے لے دیا یہ ساڈا غلام ہے پیسے لے لے بہ کر تو حضرت فرماؤں میں اتنے پھر کئی مدت رہا مگر آخر تے پھر میں آخیا کہ مینوں مائی جو لینا ہی لے لا اجازت دے میں شہر تو چلا جا تو مکہ شریف مدینہ شریف جب میں آیا تو میں دیکھا شہر ہے گا تو دو سنگستانہ کا بعد ہے کھجوراں بھی آئی کوئی شک نہیں میرا یہ ہوئی شہر مگر نبی علیہ السلام کا مینوں کوئی پتہ نہ میں مدینہ شریف چلیا اتنے جڑے تھے اتنے یہودیاں دس بھیج دیتا حضور مکے سی کوئی خبر نہیں مینوں ملی حتیٰ کہ رسول کریم علیہ السلام ہجرت کر کے جدو آئے تو میں اس وقت اپنا مالک جڑا سی یہودی وہ باغ کھجور سے چڑھیا کام کر رہا تو محنت کرواؤں سا پل توڑ وہ اس وقت وہ سمجھو چاچے کا پتر جڑا سی وہ گیا انہوں نے جا کے انہوں اپنے برا آخیا چاہتے تھے اللہ تعالیٰ یہاں کا بیڑا غرق کرے نعوذ باللہ آؤ سا خضر دا مدینے والا کہ وہ ایک انہوں کا سردار آیا تو انہوں نبی منتے قادر اللہ بنی کیلا یہ جڑے نا کیلا کی اولاد وڈی سی انہوں نے ایک ماں اللہ انہوں تباہ کرے اکٹھے ہوئے اور آدمی مکیوں آیا تو انہوں نبی آ گئی تو اللہ جدو میں کھجور سے سنی نا گل تو میرے سے بڑی کپ بھی سر میرا جسم کمب گیا اور میں آگا یار جی حدیق سی میں اسے آ گیا اور میں قریب سی بھی وہ جڑا جسم میرے لفظ آیا بھی ڈگی پواں تھلے سردار دے جدوں میں اتریا تو وہ کہنے لگا جدوں میں پوچھا وہ چاچے کے پتر تو کی گل کرتا تین دسیا فغاضے با سیدی لک منی لک متن شریدا اور مالک میرا بہت غصے چ آیا یہ کیوں اس نبی کی گلا پوچھا میں انہیں بہت زور کا تھپڑ مارا کالا مالک کا بڑے ہاتھا کہنے لگا تینوں کی اس بندے نے کون ہے تو کون نہیں اقبل العمل کر چپ کر کے اپنا کام کر میں کہا کوئی نہیں صرف میں یار پوچھنا چاہیا کہ کہنا کی ہے دل سے میرے رب نے وہ خیال پورا کرتا شکر ہے اس نبی نے ملاقات ہو گئی میرے کو کچھ تھوڑا جہا سی میں پھر اکٹھا کیا وہ کوئی چیز خریدی نبی علیہ السلام بھی بیٹھے تھی ساتھی بیٹھے میں پھر آگے کہ کد بالغ نہیں کر صالح اما کا صاحب کا وراباد آدم میں کہا یا رسول اللہ میں سنیا کہ تھی بہت نیک آدمی جیسے تے غریب ساتھی ہے اور یہ میرے کو صدقہ
تو میں سمجھا تو سارا تو زیادہ دے حقدار حضور دے قریب کیتا آپ نے اپنے ساتھیوں نے آخیا کو کھا لو تو ہم سکے تو اپنا ہاتھ جڑا روکے آپ نے نہیں وہ صدقہ کھاتا تو کل تو بھی نفسی ہاتھ ہی واحد میں اسے آخیا بے کہ نشانی نہیں پوری ہوئی کہ صدقہ نہیں کھاؤ. پھر تھوڑے دن بعد محنت کی تھی کچھ کمایا پھر لے کے گیا تو حضور پاک نے آخیا کہ یہ صدقہ کوئی نہیں میں ویکیا تو یہ ہدیہ میری طرف تحفہ آپ نے بھی کھادا ساتھیوں نے. اس تو بعد ایک مسلمان فوت ہو گیا نبی علیہ السلام وہ جنازے نال بقیع قبرستان گئے اتنے بیٹھے سی قبر کھود رہی میں ارد گرد گھومیا نبی علیہ السلام نے گل ساری میری سنی سی بھی کتوں ٹریا کی حضور پاک نے پھر آخیا بھی اصل یہ خاتمے نبوت دیکھ رہا تھا کنیا تے جڑی مہر ہے وہ نشانی جی رہ گئی تو نبی علیہ السلام نے پھر کپڑا اٹھایا آخیا سلمان ہو دیکھ رہا یہاں نے جب ویکیا تو پھر حال کی ہوا اسے فرماؤں رم راری پال کر داون ظہری حضور نے اپنی پشت مبارک کو چادر اٹھائی در تر خاتم فرفت میں وہ نشان دیکھ لیا تو پہچان لیا فن کببت والے قبل بب کی میں پھر حضور کے اتنے چھک گیا بار بار بوسے دیتے آپ نے یہ بڑا رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ تو چاہتا سی اللہ تعالیٰ نے تینوں نصیب کر ہر شاید پوری کرتی جتنے پہنچنا سی جنہوں اللہ تعالیٰ نے پہنچاتا. ہوں یہودی جڑا سی وہ پھر تنگ کرے یہ مسلمان ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے آخیا تو وہ مقابلہ کر رہا یہ طے کر رہا بھی کنا کچھ لے کے تیری جان چڑھتا. انہیں آخیا اینا اوکیا چاندی یہاں تو مینوں پیسہ چاہیے اور نال 300 بوٹا کھجور کا جڑا ایتھے لاؤ اس زمین جو چل پوے پھر میں رہا کروں 300 کھجور کا بوٹا اور ایک اوکیا چاندی 13. نبی علیہ السلام نے پھر اعلان کیا پھر کنے پیسے لایا کوئی کنے پیسے لائے چاندی جی تھوڑی کٹی ہونی نہ ہوئی جن یہودی منگتا ہے باغ نال اپنے آخیا تھی لیاؤ جڑے کلمہ کوئی کنے کھجور کے بوٹے دیا پیندا پودے لیا کیونکہ سارے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جا کے لیا اور سال نہیں گزریا وہ سارے پودے جڑے لے لا سکا کوئی نہیں نہ جو سارے طرف تازہ باغ لے لہا تو جدوں آئی چاندی کی باری حضرت سلمان نے کہا یار رسول اس چاندی نے میرا کی بنا یہ تو بہت تھوڑی ہے وہ اوکیا منگتا اینا ٹھیر منگتا تو نبی علیہ السلام نے آخا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلا بار حضور نے چاندی لے لی اپنی زبان مبارک کرنا اس تو اللہ کے رسول کے بارے چاہتا کہ صبح اٹھو تو آخو الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعلنی من سائر الامم شکر ہے اس خدا کا جن نے محمد رسول اللہ کی امت چ بنایا کسی اور امت میں زبان سے پھر کیا لے جا جنا مرضی توڑتا رہے مکدا نہیں فرمایا میں رہ گیا انہیں سارا وزن کیتا والذی نفس سلمان بیدی 40 اوقیہ قسم خدا دی اس رب دی قسم ہے جڑا سلمان دی جان ہے تو لیا اور جن اوقیہ چاندی اللہ کی پوری ہوئی او ہے تم حقا سارا انہوں کا میں حق ادا کیتا واتق تو آزاد ہو گیا تو شاید تو مرسولات خندق سملم یہ بہت نہیں پھر جنگ خندق میں پہلا شامل رہا بدر روز لنگ ہے کہ غلامی کی خندق اور اس تو بعد پھر کوئی جنگ نہیں حضور دی جس میں شریک نہیں گیا. ہوں سلمان اور فارسی کا اس پر ایک اس ادریس سے پوچھیں دے دوجا ہے صدقہ جڑا دینا فطر اسی سمجھنے میں ٹوپک دے دیو نہیں دین یہ آتا بس یہ صرف ایک کرامت سمبل ہے کہ آدمی اپنا بھی کھاوے پیوے بال بچے نوں مزہ کراوے مگر بھولے نا کنی مسکین دنیا جیسے عورتیں جڑی بچے ویچن اخبار پڑھو کنے ہزار بچہ ویچ نہیں سی پہلے غریباں دے کنیاں نے دریا ڈوب دیتے روٹی دین آئی کنیاں خودکشی کر گیا ماواں اخبار پڑھے مسلمانوں کے لوگ اینے کروڑ پتی ہے وہ لوگ فاقیہ نہ مر رہے. تو حضرت سلمان الفارسی رضی اللہ پھر گورنر بن گئے جیسے ایران فتح آیا حضرت عمر رضی اللہ اتنے کا گورنر ہی سلمان کر کمال درجے کی گل ہے بھی ایڈا امیر رہا پہلے سرداراں پتر ہوں ایڈا وڈا ہوگا جب گئے اسے نہ کوئی پروٹوکولی سپاہی نہ کوئی دستہ نہ کوئی جھنڈا جب اس علاقے گئے ایک آدمی نے ویکیا یہ اس شہر جانا چاہتا جیسے میں جانا مزدور کوئی وہ ویک کے نا سامان سے حیران ویک کے انہوں نے آخیا یار تو پریشان کیوں نے آخیا پہچانے ہوئی کوئی نہ درویش آدمی فلاں شہر میں جانا نے آخیا سامان بھی نہ چکا شہر جسے گئے تو دوڑے آئے لوگ سلمان آ گئے سلمان کے نام کا حصہ بن گیا اسلام سلمان الخیر کہ اچھا سلمان اے ہوں اسی بول رہے ہیں سلمان ابن اسلام یا اسلام کا بیٹا یا سلمان الخیر. وہ پریشان ہوا بھائی میرے کو بڑی بےعزتی ہوئی ایڈا بزرگ سی کروایا نہیں تیرا احسان ہے میرے یار میں اس طرح بھی ہونا تیری خدمت کر کے کھنی اللہ نے میرے کو اجر دیا
ہن 5000 کا وظیفہ سی جڑا مقرر کیتا حکم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فوت کانا سلمان امیر اللہ ثلاثین الفا 1000 آدمیوں کے ماتحت 30,000 آدمی ماتحت یخت ببن کی آباد نہیں یخت نصف یہ وہ دن سی جب مسلمان اسلام پہ چلتے جی ایڈا گورنر ہو کے اپنے ملک کا ایک ہی انہوں کو بڑی سمجھ چادر سی جنہوں ادھی نو تھلے بچا لیں گے یل بس نصفا اور ادھی جڑی جو پہن لیں گے وکانا یا کل من صاف یدی تنخواہ نہ گزارا نہیں کیتا اپنے ہاتھ نہ پھر کھجور دے پتے چیر کے انہیں صفاں بناؤنیاں وہ روزی کھانی توفیہ بالمدائن کی خلاف عثمان کانا من فضلاء صحابہ و زہاد اور امام نبی فرماؤں سے بڑی چوٹی دے صاحب تو ہے درویش صحابی ہویا دنیا نے نہیں اپنے متھے لایا وہ الذی اشار بحفر الخند کی عمل عذاب کہ جب کافر بہت کٹھے ہو کے آگے مدینہ گھیر لیا کہ حضور نے آخیا یہاں کا مقابلہ تو ہو نہیں سکتا بہت تھوڑے حضرت سلمان نے آخیا یا رسول اللہ ساڈے علاقے سے جو یہو جہا وقت آئے اسی شہر دے گل خندق کھول لیں اینی لمبی چوڑی کہ گھوڑا بھی دوڑایا اندر نہ آ سکا آپ نے اس کا منیا پھر خندق کھودی وچے دوجے کھود دے جس نبی علیہ السلام ہر لوگوں نے ویکیا بھی نبی علیہ السلام پیران بیٹھے نہیں تھی آپ کے ڈیٹ مبارک پہ ویکیا مٹی پئی ہے لکیر جڑی وہ مٹی نے ٹک رہی والا نہیں نال لوگوں کی خندق کھودی کہ اللہ نے مدینہ شریف بچا لیا وساکن الراق وکانا یام الخوص بے اپنے ہاتھ نہ کھجوروں کے پتیاں دی صفاں بناؤنیاں کو یا کل بے وکانا تا خمسہ ترا 5000 تنخواہ سی پیدا خراجات تصدق کبھی کنی کمال دی بات جدو مہینے بعد ملنی وہ ساری غریباں تقسیم کر دیں اپنا کھجوراں دے بناؤن سے گار اے اسلام ہے جڑا صدقہ کرنا کہ جو کماؤنا نا یہ اپنے کھان پین کی بجائے جڑا دے دینا ہی نا کہ چنگا پھر ویس دنیا تینوں قدر نہیں ورنہ جب جائیں گے نا تو حساب ہوگا اللہ نے ایک دا بھی 700 گنا بلکہ اس سے زیادہ پھر تینوں پتا لگتا اصل تجارت یہ تھی ورنہ جڑا کھا پی لیا کی پخانے پیشاب سے نکل گیا کھ فائدہ نہیں اللہ کی راہ کتا جڑا اس سے ایک حدیث پاک جڑی سنانا بہت مناسب ہے پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانے سے قحط ہو گئی بارش رک گئی تباہ ہو گئی نالے بھی سوکھ گئے خشک سالی آ ایک شخص سفر کر رہا انہیں جنگل سے ویکھیا بے بدل آیا تو بدل چ آواز آئی جس نام لے کے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک بندے کی خبر ہے کون کی کر رہے اعلان ہویا کہ فلانا جڑا نا فلانے کا بیٹا وہ باغ میں پانی سپلائی کر باقی سر سکھان کوئی گل نہیں انہوں پانی ہونا چاہیے تو آدھا میرے دل خیال آیا بھائی ایسا یار بندہ کہ اللہ تعالیٰ فرشتیاں کہہ رہا کہ وہ باغ میں پانی ملنا چاہیے بارش ہوئی نالا بہ پیا پہاڑ تو یہ نال ہو گیا اگے گیا تھے نالے دے کنارے سے ایک باغ سی وہ آدمی نے کئی پڑی پانی لا رہا انہیں جا کے انہوں نام پوچھا وردیر پوچھی نہ پتا جب پوچھا تو بندہ وہ پتا تو ٹھیک ہے اس بندے نے پھر پوچھا کہ تو یار کیوں پوچھا مینوں اور کی تیری غرض نے آخیا آ معاملہ یار تیرے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اعلان سنیا تو تینوں ملنا ہے انہیں آخیا جی تو یہ سمجھنا میں پھر اپنی جو ہے نا آمدنی وہ 3 حصے کرنا جا صدقے کی روح ہے 2-4 روپیے دے کے سمجھ لینا بخیر میں صدقہ کرنا پر میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرنا ایک مڑ کے باغ تے لا دینا کہ فصل نمی تیار ہوئے 1 سال کا بال بچوں کا خرچہ رکھ لینا تو تیسرا حصہ جڑا مسکیناں دے دینا حضور نے بنایا اسے تو اللہ نے کیا تو سارے نے سڑ سک جان تو کوئی گل نہیں اس بندے کا باغ نہیں کرنا تو اللہ دے ہاتھ دینا جڑا قرآن پانا اور صدقہ کرو رب کی راج دیو خسارہ کوئی نہیں نفع ہی نفع تو جے رمضان بھی گزر گیا خیرات دے دن بھی گزر گیا تسی کچھ نہیں کیتا اپنا آپ کا سمجھو برباد کیتا خسارہ اٹھایا ایک بہت گھاٹا جڑا پورا نہیں ہو سکا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کی جڑا رمضان سے نہیں بخشیا گیا ایک ہی حل ہے جی حج کرے تو عرفات چلا دینا شاید خسارہ پورا ہو جائے ورنہ اگلے سال تک ہوں کوئی موقع نہیں بڑا چانس نے مس کر دیتا اللہ رب العالمین مینوں تانوں سب نوں توفیق دے کہ اسی اللہ دے پاک پیغمبر دی قرآن مجید دی قدر پہچانی ہے یہ بہت بڑا فضل رب نے فرمایا بھی سانوں یہ 2 دولتاں دیتی ہیں نہ قرآن ورگی کوئی کتاب ہے نہ محمد رسول اللہ ورگا کوئی آدمی ہے اللہ رب العالمین دعا کا دامن پکڑنے کی توفیق دے نجات کا سارا سامان دے جی آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا مولانا محمد علیہ صحبہ اللہ اکبر الحمدللہ وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ خصوصاً اللہ سید الورا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ صحبہ
اما بعد ایک اور سوال ہے نا دنوں بڑا آیا، اج کے اخبار بڑا آیا، کئی لوگ یہ بیان نہیں کرتے بے جمعہ آ جائے عید والے دن پھر جمعہ جڑا نا جی مرضی پڑھے جی مرضی نہ پڑھے، یہ بھی مشہور کیا اور یہ کچھ حدیث بیان کر دے کہ نبی علیہ السلام نے جمعہ جڑا سی یہ بارے کیا تھا بھی عید تو بعد جڑا کوئی جمعے سے آتا ٹھیک ہے ورنہ عید کی نماز کافی، مگر یہ ساریاں روایتیں جہاں موقع نہیں دے کے بیان کری یہاں سے کوئی شہ صاحب بالکل امام بن حزم مولا جانے یار جمعہ فرض جا قرآن چاہیا اور جہے چھڑن تے دی بھائی جب 3 جمعے لگاتار چھڑ دے اللہ تعالیٰ ایسے منافقاں چ لکھ دینا جتوں پھر کٹیا ہی نہیں، وہ عید کی نماز نے ختم کرتا، ایک سنت ہے ثواب ہے ٹھیک ہے مگر وہ جمعہ کی نماز فرض ہے تو روایتاں سب کمزور ہیں۔ بلا نسائی شریف جانا نا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ زمانہ سے تو نہ عید پڑھائی تے بعد جمعہ نہیں پڑھایا، ابن عباس رضی اللہ آخیا کسی نے انہیں آ کیا تو انہوں نے کہا انہیں یار سنت کے مطابق کام کی جمعہ پڑھایا ہی نہیں، اتنے پھر یار جی نال ہی بھی آتا انہوں نے زور بھی نہیں اس دن پڑھی کوئی عمل کرتا جمعہ نہیں زور تو سارے پڑھتے ہیں وہ یہ بھی ہے ابن زبیر نے زور بھی نہیں پڑھی اس دن آخیا نہیں عید ہی کافی ہے نان دی بجائے جمعے دے زور مگر ہے گل نہ ابن زبیر اس طرح کی کرنا اور یہ سب کمزور کرنا اور یہاں چیزاں پروں دین ہے نا ان بدلنا نہیں چاہیے، جمعہ اپنی جگہ سے کرنا اور بالکل ان ترک کرنا اجازت نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ بخاری شریف ہوتا وہ ٹھیک ہے کہ لوگ اس جڑے تھے حوالی 10 آدمی 12 آدمی مدینے آتے اور آ کے وڈے اجتماع نماز پڑھتے تھے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ آخیا کہ تھی ایڈی دوروں آئے جی میں تمہیں اجازت دینا جڑا واپس دینا چاہتا چلا گیا جڑا جمعے تک اتنے ٹھہرنا چاہتا ٹھہرے، انہوں نے نہ انہوں نے اپنے جمعہ ہوتا سی نہ جمعہ فرض جماعت وڈے شہروں سے ہوتا سی، اور میں جی کوئی ٹھہرنا چاہ مدینے والوں نے آخیا کہ جمعہ پڑھنا ہی پڑھنا، انہوں نے آخیا تھی رک جاؤ تو ٹھیک ہے چلے جاؤ تمہیں میں اجازت دینا۔ عام لوگ جڑے ہیں نا آبادیاں دے انہوں نے کوئی نہیں آخیا ہو کہ تھی جمعہ نہ پڑھو، اس یہو جہ مسئلے جڑے اخبارات سالہ لکھ دیں یہاں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ نماز جمعہ فرض اللہ کرنا جمعے والے دن آواز دیتی جائے چھڑ دیو کاروبار دوڑا جمعے کی خاطر۔ آپ نے فرمایا تھا کہ امت مرحومہ کے لیے 2 نفل پڑھو، پہلی رکعت میں آیت الکرسی اور دوسری میں سورہ قدر 10 مرتبہ، کیا اس نماز میں 2 سجدوں کے درمیان رب فعلی فعلی رب فعلنا پڑھا دے۔ دعاواں جڑیاں نماز کے اندر یہاں جس طرح مرضی پڑھ لیا جائے کوئی حرج نہیں، ربنا اغفر لی پڑھے ربنا اغفر لنا پڑھے سب ٹھیک ہی ٹھیک ہے، دعا ہی نہ ربنا اغفر لی کروں گا تو اللہ مینوں بخش دے ربنا اغفر لنا کو سارے نہیں ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ پہلی رکعت آیت الکرسی الحمد شریف تو بعد دوسری رکعت چلو ہوں پوچھا کہ 2 رکعت نماز اور بھی جڑی بہت اچھی بات ہے تو کر لیا کرو، نفر تو ہر طرح سے ٹھیک ہے مگر یہ ذرا قرآن کی 3 آیتاں آ جاندیاں اور جڑا آدمی چاہتا نا کہ ماں باپ نے بڑے پیار اور محبت نہ پالیا وہ کہہ چلے یاد کرتا میں کیویں شفقت نہ پالیا، ماں کیویں اٹھائی پھرتی تھی دودھ پلایا، باپ نے میری خاطر کنیاں محنتاں کی تو لیے پھر 2 رکعت نماز اگر تھی دن رات کسی ویل پڑھ لو تو بہت چنگا۔ انہوں نے اندر 10 مرتبہ پہلی چل الحمد شریف پڑھ کے سورت نہیں پڑھنی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا جڑی تھی پڑھتے رہتے ربا اغفر لی ولے والدیا وللمؤمنین مالک مینوں بھی بخشی میرے ماں باپ مومنان نے قیامت سب لیے آ گیا 10 مرتبہ، اور دوسری پھر الحمد شریف تو بعد سورت نور اور نوح علیہ السلام کی دعا تھوڑے جہاں لفظ ہوئے رب اغفر لی ولے والدیا ولے من دخل بیت مومنا والمؤمن والمؤمنات جان والے نہیں جڑے ہن بھی کرتے تھی انہوں کا بھی آ گیا تو سارے مومنا نہیں آ گیا، اگلا ٹکڑا نہیں پڑھ جڑا آگے نا بلا تعالی ظالمین اللہ تبارا وہ تو اللہ نے کہا نا نوح علیہ السلام کا حق سی جڑے ظالم ہیں یہاں سے سخت عذاب کر، اسی عذاب کروں منگنا ساڈا پہلا ٹکڑا اتنے ہو گئی ہے۔ نماز کے سلام تو بعد 10 جڑا اللہ تعالیٰ نے سورۃ بنی اسرائیل کیا وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ کیا کر تو ہے مسلمان حکم دیتا اللہ پاک نے سکھایا کہ آ دعا منگیا کر میرے ماں باپ تے رحم فرما جی میں انہوں نے چھوٹے ہوندے مجھے بڑے پیار نہ پالیا، سارا حوالہ بھی دیتا کما ربیانی صغیرا کہ جدوں میں ہلن جلن بھی گوئندہ بھی نہیں تھی دوسرا سی گوشت ادو انہوں نے ایڈا پیار میرے نہ کیا تو انہوں نے کم از کم حق ہے کہ تو انہوں دعا دے رحم کر میرے پلے کوئی نہیں میں انہوں احسان دے سکا۔ امام زین العابدین اپنی ایک دعا دا کہ اللہ میرے کو کوئی موقع نہیں قیامت دن میں حسابی ماں باپ نہیں کھڑا ہوا انہوں کی نیکیاں بھی گنتے میرا آدم بھی گن میرا آدم کی وہ سامنے کچھ نہیں جو انہوں کی محنت ہے میں انہوں نے حساب سے نہیں پورا اتر سکتا تو ہی اپنی رحمت نہ انہوں دعا کی محنت کا سرا دے میں انہوں کے سامنے بدنیواں ہی نہیں ہوا جنہیں انہوں دعا نے پیار اور محبت نے انہوں پالیا جو کچھ ہے میں ماں باپ کی شخصت ہے تو نماز جی پہلی تے ربا نال پھر لی
دوجے رب فلی سورہ نوح اور بعد سورہ بنی اسرائیل ہے رب رحمہ کما ربا یعنی جیلا اے 10 دفعے تین آیتاں پڑھ لیا کرو، ویسے بھی پڑھ لیا کرو تو بڑی چنگی ہے۔ ماں باپ کو پڑھاؤ نا، وہ گزر گئے اللہ تعالیٰ سب دے ماں باپ کو جنت چارہ مقام دے۔ ہوں ایک ساتھی فون پہ پوچھا، لوگ پوچھتے رہے کہ میرے والد صاحب نے حج کر لیا میں روک ہوتا، میں بھی اپنا فرض ادا کر چکا، ہوں میرا ارادہ میں نقلی حج کراں اور اپنے باپ کی طرفوں۔ میں کہا یار جی تم نقلی حج باپ کی طرفوں کرنا چاہنا کہ دائرہ تنگ نہ کر، خدا دی رحمت میں گھیرنا وہ بہت بڑی، تو یہ نیت کر کہ میں حج جڑا کر رہا ہے میں نائب ہوں آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک آخری مرد اور جڑا مومن ہونے میرا حج سب کی طرفوں تیرے اور سکھ حج نہ سب نے حج مل جانا تو تینوں میرا جانے برابر لانا بڑا خوش۔ بس تھی کیوں ہے تنگ کر دے دیر رب کو کسی رحم تھوڑی تیرے ایک نہیں کمرنا خوش ہو کے اینی فکر ہے کہ پہلے پچھلے سارے یاد ہے۔ اگے بھی دعا لکھائی دوبارہ دہرا دیں، اللہ مغفر لے اسلافنا و افراطنا ومن سبقنا بالایمان، اے اللہ سارے جڑے پہلے بزرگ گزر گئے سیانی عمر دے انہوں نے بخشی، جڑے نوجوان گئے انہوں نے بخشی، اور جڑے بھی ایمان والے پہلا سب تو گزرے سب نے بخشی۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف تے ساڈے دلاں چوں انہاں دے خلاف نفرت تے کینہ تے دشمنی رکھی، کوئی رنج زندگی چ ہویا ہوئے بھلا دے انک رؤوف رحیم، تو بخشنہار اور مہربان ہے۔ یہ دعاواں جڑیاں رب آپ سکھائیاں وہ قبول کیوں نہ ہوں؟ ایک جیسی آپ چلے کر رہے کوئی آپ آدھا میں اجلا کہہ دیا کر وہ بعد بھی اسی سستی کر لیے تو بدقسمتی ساڈی ہے، اللہ کا کوئی قصور ہے کی 2.5 سال کے بچے کے دل کی سرجری ہوئی ہے لیکن ابھی تک اس کی حالت ناساز ہے، برائے کرم اس کے لیے خصوصی دعا فرمائیں اور تمام بیماروں کی شفا کے لیے خصوصی دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ نماز تو بات کر دیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواج امہات المومنین وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابھی صحیح بخاری شریف کا درود ہے کہ حضرت امام مالک نے نقصان یہ دوسرے آل محمد آنو نا وہ ذرا گول مول گل ہے، کوئی آل محمد کیا دینا امت ہے کوئی ایسے حضور نے کلیئر کر دیا کہ میرے نال کون ہے جنہوں سے تمہیں درود پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ رسول اللہ تھے آپ کی بیویاں اور آپ کی نسل ہے کما صلی تعالیٰ علیہ ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رنگ بدل کے حضور نے بخایا مجھے اتنا نہیں سمجھ آئی چلو اتنا ہی سمجھ لو، کروڑا درود و سلام ہے خدا کے پاک پیغمبر سے۔ اللہ تعالیٰ دن قیامت حضور دے کرما جنوں تو جمع کر دے اور کوثر دے جام نصیب ہو جائے، پر حضور دے نال اسی جنت نوکری بن کے بیٹھے ہوئے یہ نہیں حضور کہہ رہے کہ اللہ میرے جو بھی ہے نا میرا نام لے رہا معاف فرما دے، اللہ بخشنہار اور مہربان ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ عید کا دن ہے مسجد واسطے جاندے جاندے کوئی دے جانا اللہ برکت دے، کمی نہ کرے، اگر پھرے نہیں نا بندے وقت ختم ہو گیا دے کے جانا، قبول فرمائے اللہ پاک۔